آج تحریک انصاف کا سبابی میں بہت اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کے دو پیغامات آئے ہیں، ایک کل کا پیغام آیا ہے اور ایک آج کا پیغام آیا ہے، وہ دونوں پیغامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان پیغامات کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج کوئی بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ ذرا اگر آپ اوورآل سچویشن کا اندازہ لگائیں کہ اور صورتحال کو دیکھیں کہ اس وقت صورتحال پاکستان میں ہے کیا، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے حوالے سے کیا ہے، تو اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ ایک طرح سے اس نظام نے پوری طرح سے ایک کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، پھر قبضہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر قبضہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو بظاہر اس نظام کا قبضہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر مضبوط ہو گیا ہے۔ یعنی ابھی آپ قانون سازیاں دیکھیں، جس طرح سے قانون سازیاں ہوئیں، مطلب راتوں رات کیا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ کون سی قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اور پھر جس طرح سے وہ قانون سازی ہوئی اور اس قانون سازی کے نتیجے میں سروسز چیف جو ہیں ان کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی، سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا، 17 تعداد ججز کی بڑھا دی گئی، اور جوڈیشل کمیشن میں اکثریت بنا لی گئی، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لایا گیا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی لائے گئے، تو سپریم کورٹ بھی اپنی اور اداروں کے سربراہان ان کو بھی ایکسٹینشن مل گئی، اور نظام پہ پورا قبضہ، اور بظاہر اگر آپ دیکھتے ہیں تو مایوس کن صورتحال نظر آتی ہے، اور جب آپ عام آدمی سے ملتے ہیں تو ایک مایوس کن صورتحال نظر آتی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں، دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں اس وقت یہ نظام کر رہا ہے نا، یہ پارلیمنٹ کر رہی ہے، وہ انتظامی سائڈ کی ہیں۔ یعنی آپ نے بل پاس کر کے سروسز چیفز کو ایکسٹینشن دے دی، ان کی مدت ملازمت آپ نے 5 سال کر دی، آپ نے حالانکہ دیکھیں جب بھی کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو تو پورا ملک سولی پہ لٹک جاتا ہے، اور یہاں پہ بڑے آرام سے ایک قانون میں تبدیلی کر کے اور ایکسٹینشن دے دی گئی، اور ججز بھی تعداد 36 کر دی گئی، جوڈیشل کمیشن بھی اپنی مرضی کا بنا لیا گیا، اور اس میں تعداد بھی حکومت کی زیادہ بنا لی گئی، چیف جسٹس بھی مرضی کا لے آئے، سب کچھ اپنی مرضی کا کر لیا۔ لیکن دیکھیں یہ سب چیزیں انتظامی فیصلے ہیں۔ انتظامی فیصلوں کی اگر آپ بات کریں تو اس نظام کا کنٹرول مضبوط ہو گیا انتظامی فیصلوں کی حد تک۔ لیکن اگر آپ عوامی سطح پر دیکھیں، جو چیز میٹر کرتی ہے، وہاں پہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس نظام کا کنٹرول کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، یا کوئی ویڈیو نہیں بھی سن رہا، تو وہ اگر اپنے علاقے میں، یعنی چاہے وہ اندرون سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان کا دور دراز علاقہ ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے مطلب پورے پاکستان کا کوئی گلی کوچہ، کوئی چوک چوراہا، کوئی بازار، کوئی جگہ، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کہیں بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کی جو اس وقت اس حکومت کے حوالے سے، اس نظام کے حوالے سے سینٹیمنٹس ہیں، ان میں نفرت بڑی ہے، گھٹن بڑی ہے۔ اور دیکھیں جب گھٹن بڑھتی ہے تو پھر ایک چیز خدا نخواستہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے، اور پھر معاملات ہاتھ سے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے ابھی ذکر کیا بلوچستان کا، آج ہی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا، جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا کوئٹہ میں، درجنوں لوگ اس وقت تک اپنی جان سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں بے گناہ، اور ریلوے اسٹیشن پہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کل وہاں پہ تحریک انصاف نے کوئٹہ میں ایک جلسے کا اعلان کر رکھا تھا، جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جو بلوچستان کی تنظیم ہے، سالار خان کاکڑ وغیرہ، ان کے آپ نے بیانات دیکھے، ان کے اعلانات دیکھے، یا آپ نے قاسم خان سوری صاحب جو پاکستان سے باہر ہیں، ظاہر ہے وہ حالات کی وجہ سے پاکستان سے باہر ہیں، اور قاسم خان سوری کے آپ نے بیان سنا، ان کے سارے کل۔ لیکن بلوچستان حکومت نے کل تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دیا۔ پورا بلوچستان کی جو ایک آپ سمجھے پوری بلوچستان حکومت جو ہے، اس نے بڑی کامیابی سے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے روک دیا، مطلب تشدد کیا گیا، اور جو ویڈیوز آئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن کامیابی کے ساتھ بلوچستان حکومت نے تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دیا۔ دوسری طرف جو چیز کرنے والی تھی وہاں پہ ناکامی ہو گئی۔ دہشت گردوں کو روکنا تھا، دہشت گردوں کو سیدھی گولیاں مارنی تھیں، دہشت گردوں کو قتل کرنا تھا، دہشت گردوں کو واصل جہنم کرنا تھا، دہشت گردوں کو زخمی کرنا تھا، دہشت گردوں کو روکنا تھا، وہاں پہ حکومت مکمل پر ناکام ہو گئی، جو حکومت کے کرنے کا کام تھا۔ اور جو ایک حکومت کا کام تھا کہ اگر کوئی پرامن شہری پرامن طور پہ کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو آئین نے ان کو حق دیا، وہ نہیں کرنے دیا۔ تو جہاں پہ ترجیحات یہ ہوں، مسئلہ ہے فارم 47، جعلی حکومتیں، ان کو خوف ہے کہ لوگوں نے جلسہ کر لیا، کامیاب پروٹیسٹ کر لیا تو ہمارا قبضہ اس نظام کے اوپر کمزور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ میں مبشر زیادی صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آج 48واں کیس سامنے آ گیا ہے پولیو کا۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سے 2 ملک ہیں جن میں جو ہے وہ پولیو اس وقت ہے، باقی پوری دنیا پولیو فری ہو گئی ہے۔ آپ کا کوئی اس نظام کا آپ کو فوکس نظر آتا ہے؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ اب میں فواد چودھری صاحب کو اسی پہ مبشر زیادی صاحب کے ٹویٹ پہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا
کہ جتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں اور جتنی انتظامیہ ہیں ان اضلاع میں جہاں پہ پولیو کے کیسز سامنے آئے ہیں ان کی ترقیاں جو ہیں وہ روک دیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے پولیو کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، وہ آپ کہیے کہ مطلب کوئی اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، عوام کو کوئی فائدہ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کو تو کنٹرول کر رہے ہیں نا، بربریت، یزیدیت، فسطائیت کے ذریعے پی ٹی آئی کا راستہ روک رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنے اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں ان سے انتظامی طور پہ تو اس نظام کا کنٹرول بڑا ہے، لیکن عوامی سطح پر گھٹن بڑی ہے، نفرت بڑی ہے، عوام کے سینٹیمنٹس نیگیٹو ہوئے ہیں. اور میں آج یا کل ایک ویڈیو میں ذرا سموک کے حوالے سے بات کروں گا اس وقت پورے پنجاب میں کیا صورتحال ہے. اور دوسری طرف جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ جنیوا میں چھوٹی سرجری کروانے کے لیے، اور جس طرح سے آ رہا ہے کہ کس جہاز پہ وہ گئی ہیں اور کس طرح سے وہ گئی ہیں، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں. تو اس وقت اگر آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ انتظامی طور پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں تو اس نظام کا کنٹرول بڑھ گیا ہے. اب تحریک انصاف، اس وقت تحریک انصاف ظاہر ہے مین پاکستان میں قوت ہے، اور تحریک انصاف وہ قوت ہے، وہ پاور ہے جس کو عوام نے 2 تہائی اکثریت دی. عمران خان کو لوگوں نے 2 تہائی اکثریت دی عمران خان کے نام پر. عمران خان خود جیل میں تھا، اس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا، 10,000 لوگ گرفتار تھے، چادر کا تقدس پامال ہو رہا تھا، بربریت تھی، فسطائیت تھی، یزیدیت تھی، بلہ چھین لیا گیا، نشانات عجیب تھے، کوئی جلسہ نہیں کر سکتا تھا، اے اور بی کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں تھی، الیکشن لڑنے والے نہیں تھے، عام ورکرز کو ٹکٹ ملے، کوئی کمپین نہیں کر سکے، پولنگ ایجنٹ نہیں تھے، اور مطلب سارا کچھ کر کے دیکھ لیا گیا. لیکن لوگوں نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو 2 تہائی اکثریت دے دی. 2 تہائی اکثریت مل گئی، پھر فارم 47 بنانا پڑا، اور ایک ملک کے اندر ایک تباہی اور بربادی پھیرنی پڑی. قاضی سکندر سلطان راجہ اور ان ساروں نے مل کے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آج کے جلسے اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ تحریک انصاف کے پاس بھی مطلب ٹائم بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں اس نظام کا کنٹرول ہر آنے والے دن کے ساتھ انتظامی سائڈ پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے دل و دماغ پہ نہیں. دیکھیں میٹر کرتا ہے لوگوں کے دل و دماغ پہ حکمرانی. عوام میں عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام میں ان کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام میں انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام میں اعتماد کم ہوتا چلا جا رہا ہے، برین ڈرین بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. میں آپ کو آج کل یہ بتاتا ہوں اور آپ خود بھی ذرا نوٹ کریں نا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے سانس لینا. ایک انسان کی زندگی کے لیے بنیادی ایک چیز ہے کہ سانس لینا. لیکن آپ سموک کی وجہ سے دیکھ لیں آپ کی ہوا کی کیا صورتحال ہے، آپ کی فضا کی صورتحال ہے، آپ کے ماحول کی کیا صورتحال ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ بیمار ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو آپ نے علاج کرانا ہوتا ہے. ہسپتالوں کی حالت زار دیکھ لیں، انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا. آپ نے کہ بچوں نے اسکول جانا ہے، تعلیمی اداروں کی آپ حالات دیکھ لیں، صورتحال دیکھ لیں. آپ نے گروسری کرنی ہے، آپ نے ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ خریدنی ہے، وہ آپ مہنگائی دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. آپ نے روزگار کمانا ہے، روزگار کے حالات آپ دیکھ لیں، بے روزگاری کتنی زیادہ ہے. آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، بجلی کے بل کی صورتحال آپ دیکھ لیں. آپ کو پینے کا پانی چاہیے، پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور ہے تو فضلہ ملا پانی. مطلب 80-90% پاکستان کے اندر جو ہے وہ صاف پانی میسر نہیں ہے، اور جو پانی ہے بھی تو وہ جو ہے مطلب اس کی حالات اور صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو یہ کہیں سے پھر آپ دیکھ لیں جان و مال کا تحفظ، آپ اور ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور اسٹریٹ کرائم دیکھ لیں حالات اور صورتحال کیا ہے. تو ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ حکومت کا ٹوٹل فوکس تحریک انصاف کا راستہ روکنے پہ، اپنی کرپشن، لوٹ مار، جبر، بربریت، فسطائیت، جزیدیت پہ ہے. عوام پہ تو ان کا فوکس ہی کوئی نہیں ہے. تو عوام کو کیا انہوں نے دینا ہے؟ عوام کو کیا کچھ بھی نہیں ملنا. عوام کے لیے تو مشکلات بڑھنی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ. اب آئیں اس بات پر کہ عمران خان صاحب نے یہ جو 2 پیغامات جاری کیے ہیں وہ پیغامات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور ان پیغامات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج تحریک انصاف کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے. وہ جو تحریک انصاف کے اوپر ایک چھاپ لگ گئی ہے ناکامیوں کی، اس کا کوئی ازالہ کرنے جا رہے ہیں اور کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے 2 پیغامات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان صاحب کا ایک کل کا پیغام تھا، ایک آج کا. پہلے میں آج کا پڑھنا چاہتا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ ثوابی جلسے میں ہم اپنا آئندہ کا عمل قوم کے سامنے رکھیں گے. ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ادارہ نہیں ہے، ہمارا ہدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے. فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے. فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے. ایک پارٹی اور ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کروایا جا رہا ہے. اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے. 20 مارچ 1971 کو میں ڈھاکہ میں موجود تھا.
لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے۔ 4 دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوق لے کر چڑھ دوڑی، اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑی، تو وہاں انجام جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی صورت میں سامنے آیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں، اسی لیے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی کہ اس طرح کے اقدامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے۔ اب جو جبر اور فسطائیت تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے، اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرت جو ہے وہ ہر روز بڑھ رہی ہے۔ ایجنسیز نے تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی، خواجہ شیراز، انصاف سمجھوتا کو اغوا کر کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے۔ اپنی وکلا برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس ظلم کے خلاف ملک بھر میں وکلا تحریک چلائی تھی، آج مشرف کے دور سے بھی یہ دور زیادہ بدترین ہے۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندانوں کے افراد کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح عدلیہ کی آزادی پر حملے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ سب کو باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانی چاہیے، یہ عمران خان صاحب وکلا کو کہہ رہے ہیں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں میں اپنی پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداران کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے اس احتجاجی تحریک میں بھرپور شرکت کرنی ہے، اور جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا اس کو اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا۔ آپ سب کو ان آئینی ترامیم اور ملک میں جاری ظلم اور فسطائیت کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا۔ امید ہے کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی۔ میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا، نہ ہی کوئی ڈیل مانگوں گا۔ پہلے بھی کسی عامر یا عالمی طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا تھا۔ 2018 میں عوام نے مجھے ووٹ دیا اور 2024 میں بھی بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے 2/3 اکثریت دی۔ اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انتظار کرنے کی بجائے قوم کو جو ہے وہ خود کوشش کرنا ہوگی۔ عمران خان یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، یہ مسئلہ پاکستان کے لوگوں کا ہے۔ آج ہر شخص کوڑ رہا ہے، آج ہر شخص مشکل میں ہے، اور ہر شخص کی پریشانی بڑھ رہی ہے، آج ہر شخص کی اذیت بڑھ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نکل بھی نہیں رہے، لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کوئی اور آئے گا اور ہمیں اس تباہی اور بربادی سے نکالے گا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جس طرح حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابنگ کروائی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کان بھرے، اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جو بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی، امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ صدر ٹرمپ نے بطور وزیر اعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے پر مجھے بہت عزت دی تھی۔ کورونا کے دوران انہوں نے بر وقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا ابکال کا پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے۔ عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے۔ ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی۔ حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے۔ میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کریں، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی، اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہیں۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع، فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کے بغیر قانون سازی کی گئی ہے۔ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میری اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔ اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے. یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا, ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری کی قید میں ہے. میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. یہ حسان نیازی کا ذکر کر رہے ہیں, نورین نیازی صاحبہ کے بیٹے کے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدر انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے, جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل باجوہ کی طرف سے حسین حقانی کو استعمال کر کے میرے خلاف لابی کی, اس پر یقین کیا. میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی مکمل ہوگا. اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے. میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا. میرا نام مستقل طور پر ایسر پر ڈال دیں. میں نے باہر نہیں جانا. پہلے نواز شریف باہر گیا, اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی ہے. بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں. اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا. یہ عمران خان صاحب کے 2 اہم پیغام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. لگتا یہی ہے کہ آج کوئی بڑا اعلان سامنے آنے والا ہے. دیکھتے ہیں جی آج ثوابی کا جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے, لوگوں کے وہاں سینٹیمنٹس کیا ہیں اور اعلانات کیا ہوتے ہیں, کوئی تاریخ آتی ہے, کیا ہوتا ہے, کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے, دھرنے کا اعلان ہوتا ہے, ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے یا ایک ہی کال ہوگی. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. الگ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.